آج ہم سورت البقرہ کے ایک بہت ہی اہم حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں اہل کتاب کے آخری وحی پر رد عمل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی دوبارہ بحالی کا ذکر ہے۔ تو چلیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے اس آیت سے۔ یہ آیت آپ دیکھیں فوراً ہی ہمیں اس پورے حصے کا مرکزی خیال بتا دیتی ہے، اور وہ ہے انکار۔ یہ اگلی آیات کو سمجھنے کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یہ صرف کتاب کو پیچھے پھینکنے کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری سوچ، ایک پوری نفسیات کام کر رہی تھی۔ اور یہ انکار کس حد تک تھا؟ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک نہیں رکا، نہیں، بات اس سے بھی آگے چلی گئی۔ یہ دشمنی اس فرشتے تک پہنچ گئی جو وحی لے کر آتا تھا، یعنی اب چیلنج براہ راست پیغام کے سورس کو کیا جا رہا تھا۔ مولانا مودودی اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ کچھ یہودیوں کا اصل مسئلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھائی یہ تو ہمارے دشمن ہیں، یہ رحمت نہیں لاتے، عذاب لاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ وحی لانے والے پر الزام لگا کر وحی کی سچائی پر ہی سوال اٹھانے کی ایک کوشش تھی۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ مولانا مودودی یہی نقطہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں، اگر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے قرآن لا رہے ہیں تو پھر ان سے دشمنی کا مطلب تو سیدھا سیدھا اللہ سے دشمنی ہوا ہے نا؟ تو یہ ایک بہت گہری بات ہے کہ اصل مسئلہ پیغام لانے والے سے نہیں بلکہ خود پیغام اور ہدایت سے۔ اچھا، اب یہاں سے بات ایک اور سمت میں جاتی ہے، تھوڑا تاریخی پس منظر کی طرف۔ قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جادو ٹونے جیسی چیزوں میں پڑ جاتی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ گمراہی کیسے آئی۔ تو آیت نمبر 102 میں ایک بڑی تفصیل سے ایک کہانی بتائی گئی ہے۔ ہوا یہ کہ جب بنی اسرائیل غلامی اور جہالت میں گھر گئے تو ان کا دھیان جادو کی طرف چلا گیا۔ شیاطین نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو عظیم سلطنت تھی وہ جادو کے زور پر تھی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر تو وہ شیاطین کر رہے تھے جو یہ جادو سکھا رہے تھے۔ پھر ایک آزمائش کے طور پر اللہ نے بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتے بھیجے، اور وہ فرشتے صاف صاف کہتے تھے کہ دیکھو، ہم ایک امتحان ہے، کفر میں نہ پڑنا۔ لیکن لوگ باز نہیں آئے اور پھر بھی ان سے جادو سیکھتے رہے۔ اور آپ ذرا اس قوم کے اخلاقی زوال کا اندازہ لگائیے کہ وہ کون سا جادو سیکھنا چاہتے تھے۔ سب سے زیادہ جس چیز کی ڈیمانڈ تھی وہ تھا میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والا جادو، یعنی معاشرے کی جو بنیاد ہے، خاندان، اسی کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر گراوٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ اچھا، جادو کی بات کے بعد اب قرآن ایک اور پہلو کی طرف آتا ہے۔ مدینہ میں جو یہودی تھے وہ مسلمانوں کے نئے معاشرے کو کمزور کرنے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کر رہے تھے۔ وہ ایسی زبان استعمال کرتے جس میں دھوکہ ہو، اور ایسے سوالات اٹھاتے جن سے شکوک پیدا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال بڑی دلچسپ ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے ایک لفظ استعمال کرتے تھے، رائنا۔ اب بظاہر تو اس کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجیے، لیکن اس لفظ کے اور بھی مطلب تھے، توہین آمیز مطلب۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو سکھایا کہ دیکھو، ایسے الفاظ استعمال ہی نہ کرو جن کے 2 مطلب نکلتے ہوں۔ تم صاف صاف کہو انظرنا، یعنی ہم پر نظر کرم فرمائیے، تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی یا توہین کا کوئی راستہ ہی نہ بچے۔ کتنی زبردست رہنمائی ہے۔ پھر وہ ایک اور بڑا اہم سوال اٹھاتے تھے، ایک ایسا سوال جس سے مسلمانوں کے دل میں شک پیدا ہو۔ وہ کہتے تھے کہ اچھا، مان لیا کہ پچھلی کتابیں بھی اللہ کی ہیں اور قرآن بھی، تو پھر ان کے حکموں میں فرق کیوں ہے؟ کچھ حکم بدلے کیوں گئے ہیں؟ یہ سوال دراصل قرآن کے اللہ کا کلام ہونے پر ہی ایک حملہ تھا۔ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے نسخ کے اصول سے۔ نسخ کا مطلب ہے کسی حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ نیا حکم لانا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ وہ جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتا ہے یا اسے بھلا دیتا ہے تو اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی آیت لاتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت اور اس کے مکمل اختیار کی نشانی ہے۔ اب اس ساری دشمنی اور حسد کے ماحول میں مسلمانوں کو کیا ہدایت دی گئی؟ لڑنے جھگڑنے کی؟ نہیں، انہیں کہا گیا کہ صبر کرو، درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اپنا وقت ان بحثوں میں ضائع مت کرو، بھروسہ رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ خود ہی اس معاملے کو سنبھال لے گا۔ اچھا، اب بحث کا موضوع بدلتا ہے اور ایک بہت ہی بنیادی سوال کی طرف آتا ہے۔
نجات کس کو ملے گی؟ جنت میں کون جائے گا؟ یہاں قرآن ان دعووں کو رد کرتا ہے جو کہتے تھے کہ نجات صرف ہمارے گروہ کے لیے ہے، اور ایک یونیورسل، ایک عالمگیر اصول بتاتا ہے۔ دیکھیں ان کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی ہی جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے یہ صرف ان کی تمنائیں ہیں، ان کی وشفل تھنکنگ ہے۔ پھر قرآن ان کو چیلنج کرتا ہے، ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ تو پھر اصل اصول کیا ہے؟ قرآن یہاں نجات کا وہ عالمگیر فارمولہ بتاتا ہے جو ہر انسان کے لیے ہے۔ فرمایا، حق تو یہ ہے کہ جو بھی اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دے، یعنی خود کو اللہ کے حوالے کر دے، اور وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی بات کسی نسل یا گروہ کی نہیں، بلکہ سچی فرمانبرداری اور اچھے عمل کی ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑے ظلم کا ذکر آتا ہے، اور وہ ظلم کیا ہے؟ فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اشارہ تھا قریش مکہ کی طرف، جنہوں نے مسلمانوں کو کعبہ سے روکا تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو تو ان عبادت گاہوں میں ڈرتے ڈرتے ہی داخل ہونا چاہیے۔ اور اب ہم اس حصے کے بالکل مرکزی اور اختتامی موضوع کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ شخصیت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہاں سے اب روحانی لیڈرشپ یعنی امامت کی اصل بنیاد واضح کی جا رہی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا نبوت کے اس سلسلے پر نظر ڈالیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی مرکزی شخصیت ہیں جن سے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں شاخیں نکلتی ہیں، یعنی وہ سب کے مشترکہ روحانی باپ ہیں، اور یہیں سے روحانی قیادت کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ تو قرآن یاد دلاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام کیسے ملا۔ فرمایا، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا۔ یہ مقام انہیں وراثت میں نہیں ملا تھا، بلکہ یہ ان کی بے مثال قربانیوں، ان کی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے خود کو اس امامت کا اہل ثابت کیا۔ اور جب وہ ان تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام یعنی لیڈر بنانے والا ہوں۔ تو یہ ان کی زبردست فرمانبرداری کا انعام تھا جو انہیں ملا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی فیصلہ کن بات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اور میری اولاد میں سے بھی؟ تو اللہ کا جواب بالکل صاف اور دو ٹوک تھا، میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی لیڈرشپ کا تعلق نسل سے نہیں، بلکہ نیکی اور انصاف سے ہے۔ تو اس مکالمے سے ہمیں کیا اصول ملتے ہیں؟ پہلی بات، قیادت ایمان اور اطاعت کا انعام ہے۔ یہ کوئی پیدائشی حق نہیں ہے، اس کے لیے صالح کردار شرط ہے، اور جو ظالم ہے، نافرمان ہے، وہ اس وعدے سے باہر ہیں۔ اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر قیادت بنی اسرائیل سے امت محمدی کی طرف منتقل کی گئی۔ تو آخر میں ساری بات آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر جڑ جاتی ہے۔ یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کا مطلب ان کی نسل سے ہونا نہیں ہے، بلکہ ان کے راستے پر چلنا ہے، یعنی خالص اللہ کی فرمانبرداری کا راستہ۔ تو یہ حصہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر خدائی قیادت کا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، تو آج جو لوگ خود کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا ہم قیادت کی ان شرائط کو پورا کر رہے ہیں جو اللہ نے خود مقرر کی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔